جن کی ٹیپیں کافی ریکارڈ شدہ ہیں، اس کے علاوہ وہاں کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ ٹیپیں میرے پاس یہاں ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی ہیں، جبکہ باقی افراد اسپیشل پوائنٹس پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ مارجر نے کہا، مدام دکانوں کو علیحدہ کمرے میں رکھو اور نکاف کو علیحدہ کمرے میں، باقی افراد کو علیحدہ رکھو اور ان سب کو طویل بیہوشی کے اسپیشل انجیکشن لگا دو، تاکہ جب تک میں نہ چاہوں ان میں سے کوئی ہوش میں نہ آ سکے، اور وہ دونوں ٹیپ یہاں میرے پاس بھجوا دو۔ پکاسو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے آثار نمایاں تھے، جیسے وہ ذہنی طور پر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہو لیکن کسی فیصلے تک پہنچ نہ پا رہا ہو۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازے پر دستخط ہوئی۔ یس کم ان، پکاسو نے تیز لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مائکرو ٹیپ ریکارڈر تھا اور ساتھ ہی 2 مائکرو ٹیپ۔ یہ باس مارجر نے بھیجی ہیں اسپیشل پوائنٹ سے۔ نوجوان نے ریکارڈر اور ٹیپیں میز پر رکھتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے جاؤ، پکاسو نے کرخت لہجے میں کہا، اور نوجوان تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر چلا گیا۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو پکاسو نے ایک ٹیپ اٹھایا اور اسے ریکارڈ میں ڈال کر اس کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کار کا دروازہ کھلتا اور بند ہوتا ہے، اور پھر کار کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز ہے۔ آواز سنتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ ڈکٹا فون کسی کار میں نصب کیا گیا ہے۔ چند لمحوں بعد ایک مرد اور عورت کے درمیان باتیں شروع ہو گئیں۔ گفتگو کے دوران ایک دوسرے کا نام لینے سے اسے پتہ چل گیا کہ عورت کا نام جولیا اور مرد کا نام صفدر تھا، اور یہ نام سامنے آتے اسے مارجر کی رپورٹ یاد آ گئی کہ تکانو کی رہائش گاہ کے باہر ایک مقامی مرد اور غیر ملکی عورت کی بے ہوش کیا گیا اور پھر انہیں نکوف کی مضافاتی رہائش گاہ پر لے جایا گیا۔ اس کے بعد جب اس نے دوسرا ٹیپ سنا تو بری طرح چونک پڑا۔ اب ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ صفدر اور جولیا دونوں پاکستانی سیکرٹ سروس کے ارکان تھے۔ ان کے چیف کو مدام تکانو کی رہائش گاہ کا علم تھا۔ اس نے نگرانی کے لیے انہیں بھیجا۔ ادھر نکوف کسی طرح ان کی کار اور رہائش گاہ کے فون میں وائرلیس ڈکٹا فون نصب کر چکا تھا، اس لیے اسے ساری بات کا علم بھی ہو گیا۔ اس نے لازماً تکانو کو یہ اطلاع دی ہوگی اور تکانو ان دونوں کو بے ہوش کر کے وہاں پہنچ گئی۔ اس پر ظاہر ہے ناکوف کی کارکردگی کا بڑا اچھا اثر پڑا ہوگا، لیکن وہ دونوں افراد جو وہاں عقبی طرف پہنچے تھے وہ کون تھے اور کیسے وہاں پہنچ گئے، یہ بات اسے معلوم کرنا تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا اور پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ گراؤنڈ مشن ہیڈ کوارٹر، مارجر کی آواز سنائی دی۔ مارجر، میں پکاسو بول رہا ہوں، پکاسو نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، اس طرف سے مارجر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ وہ مضافاتی کوٹھی پر ریڈ کس نے کیا ہے؟ پکاسو نے پوچھا۔ 33 نے باس، اس کے پاس اتفاق سے X11 ریز گن موجود تھی، چنانچہ اس نے اس گن کا فائر کیپسول اس کوٹھی کے اندر کیا، اس سے وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ پھر 33 کی امداد کے لیے میں نے نزدیکی پوائنٹ سے افراد اور کاریں بھجوا دیں۔ اس طرح یہ سب لوگ اب اسپیشل پوائنٹ پر آپ کی ہدایات کے مطابق موجود ہیں، مارجر نے جواب دیا۔ 33 سے میری براہ راست بات کراؤ، میں کال کا انتظار کر رہا ہوں، پکاسو نے کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں ایک نئی کھچڑی پک رہی تھی۔ اس کی ساری ذہنی کشمکش کا اصل مقصد یہی تھا کہ کسی طرح وہ ناکوف کو تکانو کی نظروں سے گرا کر خود اس کی جگہ لے سکے۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس پکاسو اسپیکنگ، پکاسو نے ریسیور اٹھاتے ہی تیز لہجے میں کہا۔ 33 بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ 33 جب تم ناکوف کی کوٹھی میں داخل ہوئے تو وہاں موجود بے ہوش افراد کی کیا پوزیشن تھی؟ پوری تفصیل بتاؤ، پکاسو نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، 2 مقامی افراد ایک برآمدے میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جبکہ باس نکوف رسیوں سے بندھے فرش پر پڑے تھے۔ مدام تکانو کو رسیوں سے باندھ کر کرسی پر ڈالا گیا تھا اور وہاں اس کمرے میں ایک مقامی مرد اور ایک غیر ملکی عورت بھی بے ہوش پڑی ہوئی تھیں، 33 نے جواب دیا، اور پکاسو نکوف اور تکانو کے بندے ہونے کا سن کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ بے ہوش افراد نے الٹا نکوف اور مدام تکانو کو باندھ لیا ہو؟ پکاسو نے شدید حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے تو معلوم نہیں، البتہ جس حالت میں میں نے انہیں پڑے ہوئے دیکھا تھا آپ کو بتا دیا، 33 نے جواب دیا۔ کوٹھی کی تلاشی تم نے لی تھی؟ پکاسو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ یس باس، وہاں سے 2 مائکرو ٹیپ میں نے حاصل کر کے ہیڈ کوارٹر بھجوائی تھیں، اور وہاں موجود افراد کو یہاں اسپیشل پوائنٹ پر یہاں باس مارجر کے حکم پر مدام تکانو کو علیحدہ کمرے میں رکھا گیا ہے اور باس نکوف کو علیحدہ کمرے میں، باقی افراد علیحدہ کمرے میں ہیں اور سب کی طویل بیہوشی کے انجیکشن لگا دیے گئے ہیں، 33 نے تفصیل دیتے ہوئے کہا۔ اس نکوف نے یقیناً وہاں کوئی ایسا ڈکٹا فون بھی لگایا ہوا ہوگا جس سے وہ وہاں ہونے والی ساری بات چیت کو ریکارڈ کر سکے۔ میں اس کی عادت سے بخوبی واقف ہوں، اسے اسی طرح کی خفیہ ریکارڈنگ کرنے کا جنون ہے۔ تم نے وہاں اسی انداز میں چیکنگ کی تھی؟ پکاسو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔
او نہیں باس، اس کا اندازہ ہی نہ تھا۔ یہ ٹیپ جو ملے ہیں ان کے ریسیور ایک کمرے میں میز پر پڑے ہوئے تھے اور آن تھے، اس لیے ان کے ریکارڈر شدہ حصے مجھے نظر آ گئے اور میں نے انہیں لے لیا۔ اگر آپ کہیں تو میں وہاں جا کر مزید چیکنگ کروں؟ 33 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم فوراً وہاں جاؤ، ہیڈ کوارٹر سے ڈیٹا مائک لیتے جاؤ، اس طرح تمہیں آسانی رہے گی، اور اگر ایسی کوئی ٹیپ مل جائے تو اسے سیدھا میرے پاس پہنچوا دینا، پکاسو نے کہا اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ہونا تو وہاں ناکوف اور تکانو دونوں بندے ہوئے تھے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ اگر میں وہاں مداخلہ نہ کرتا تو یہ لوگ نہ تو ناکوف اور تکانو دونوں پر تشدد کر کے سارا سیٹ اپ معلوم کر لیتے، پکاسو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کیوں نہ ناکوف کو مروا دیا جائے اور تکانو پر یہی ظاہر کیا جائے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو ناکوف مر چکا تھا، پکاسو نے بڑبڑانے کے سے انداز میں سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں مارجر، 33 اور دوسرے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ اسے زندہ وہاں سے اٹھایا گیا تھا، اور ناکوف ان لوگوں کا باس بھی رہ چکا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اصل بات لیک آؤٹ ہو جائے۔ نہیں، کچھ اور سوچنا پڑے گا، پکاسو نے کہا، اور پھر اسی طرح وہ مختلف منصوبے بناتا اور بگاڑتا رہا، لیکن کسی حد میں فیصلے تک نہ پہنچ سکا۔ کافی دیر بعد دروازے پر دستخط کی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ یس کم ان، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور وہی نوجوان جو پہلے ریکارڈر اور ٹیپیں لایا تھا اندر داخل ہوا۔ باس، مارجر نے یہ ٹیپ بجوائی ہے، یہ 33 نے آپ کے حکم پر ناکوف کی کوٹھی سے برآمد کی ہے، نوجوان نے ایک مائکرو ٹیپ مدبانہ انداز میں میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اچھا، مل گیا ٹیپ، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، پکاسو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ریکارڈر میں لگی ہوئی پہلی ٹیپ اتاری اور نئی ٹیپ اس میں لگا کر اس کے بٹن آن کر دیے۔ تکانو، میں کہتا ہوں انہیں ہوش میں لانے کی بجائے گولی مار کر ہلاک کر دو، یہ عمران انتہائی خطرناک آدمی ہے اور اس کے ساتھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے رکن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کسی طرح بچ کر نکل جائیں۔ ناکوف کی آواز سنائی دی۔ ناکوف، تم اس قدر گھبرائے ہوئے اور خوفزدہ کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ تم اب KGB کے اسپیشل ایجنٹ ہو، یہ بندے ہوئے اور بے ہوش لوگ ہمارے لیے کیا خطرہ ہو سکتے ہیں؟ اور میرے ساتھ مجھے ان سے تفصیلی پوچھ گچھ کرنی ہے تاکہ ان کی مدد سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے تمام ارکان، ان کے چیف اور ان کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر کے مشن مکمل کیا جا سکے۔ مدام تکانو کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد ٹیپ چلتی رہی اور وہ ٹیپ میں ریکارڈ ہونے والی تمام آوازیں سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آتے جا رہے تھے، اور جب ٹیپ میں سے سرڑ سرڑ کی آواز آنے لگی تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریکارڈر آف کر دیا۔ اب ہر چیز روزن کی طرح اس پر واضح ہو چکی تھی۔ ناکوف اور تکانو اس عمران کے ہاتھوں مکمل طور پر شکست کھا گئے تھے، اور اگر انہیں اچانک بے ہوش نہ کر دیا جاتا تو یہ عمران ناکوف اور تکانو اپنے چیف کے ہیڈ کوارٹر بھجوا دیتا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی مداخلت سے نہ صرف تکانو اور ناکوف کی زندگیاں بچ گئیں بلکہ اس نے ان کا مشن بھی ناکام ہونے سے بچا لیا تھا۔ اب اگر وہ کہانی کو اس طرح ایڈجسٹ کرے کہ تکانو پر یہ واضح ہو سکے کہ اس نے یہ سب کام انتہائی عقل مندی سے کیا ہے تو اسے یقین تھا کہ ناکوف کو اس کی نظروں سے گرا کر خود وہ مقام لے سکتا ہے۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں بعد وہ ایک مربوط کہانی ذہن میں ترتیب دے چکا تھا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس مارجر اسپیکنگ فرام ہیڈ کوارٹر، دوسری طرف سے مارجر کی آواز سنائی دی۔ مارجر، کار لے کر آ جاؤ، میں نے اسپیشل پوائنٹ پر جانا ہے، پکاسو نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور سائٹ پر موجود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا چست لباس تھا۔ یہ لباس اس نے خصوصی طور پر بنوایا ہوا تھا، اور جب کسی خاص مشن پر اسے حرکت میں آنا پڑتا تو وہ یہی لباس پہنتا تھا۔ اس لباس میں بے شمار خفیہ جیبیں تھیں، اور ان جیبوں میں اس نے نہ جانے کہاں سے انتہائی خوفناک قسم کے ایسے سینسی ہتھیار بھر رکھے تھے، جب ان کی کارکردگی سامنے آتی تو دیکھنے والا حیران رہ جاتے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ راہداری میں سے ہوتا ہوا ایک برآمدے میں پہنچا تو وہاں سیاہ رنگ کی ایک کار موجود تھی جس کے ساتھ ایک صحت مند نوجوان کھڑا تھا۔ یہ مارجر تھا، گراؤنڈ مشن ہیڈ کوارٹر کا انچارج اور پکاسو کا نمبر 2۔ پکاسو کار کا دروازہ کھول کر سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ مارجر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور چند لمحوں بعد کار تیزی سے سڑک کے سینے پر جیسے اڑی چلی جا رہی تھی۔ سنو مارجر، ہمیں ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنا ہوگا، اس طرح کہ KGB کے چیف مارشل آٹوف پر اپنی اہمیت پوری طرح ثابت کر دیں۔ پکاسو نے مارجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ڈرامہ؟ کیسا ڈرامہ باس؟ مارجر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہم نے مدام تکانو پر یہ ثابت کرنا ہے کہ علی عمران اور اس کے ساتھی مدام تکانو اور ناکوف کو بے ہوش کر کے لے جا رہے تھے، کہ ہمارے گروپ نے 03 پر انہیں چیک کیا، اور پھر ہم نے زبردست جدوجہد کر کے انہیں نہ صرف بے ہوش کر لیا بلکہ مدام تکانو اور ناکوف دونوں کو بچا لیا۔ ہم نے انہیں ہرگز یہ نہیں بتایا کہ ہم ان کی نگرانی کر رہے تھے، پکاسو نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، واقعی مدام تکانو کو اگر احساس ہو گیا کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے تھے وہ لازماً اسے اپنے کام میں مداخلہ سمجھے گی، مارجر نے اس بات میں سر لاتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے، اس طرح ناکوف کو ہم پیچھے کر کے خود مدام تکانو کی نظروں میں اچھا مقام حاصل کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اہم کام کرنا ہوگا۔ اس علی عمران اور اس کے ساتھیوں کو پہلے ہم نے ہوش میں لانا ہے، اور پھر ان سے سیکرٹ سروس کے باقی ارکان کے پتے اور ان کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ لگا کر فوری طور پر میجر
آپریشن بھی کروانا ہے۔ جب ہم مدام تکانو کے سامنے سیکرٹ سروس کے باقی ارکان کو زندہ یا مردہ پیش کریں گے تو پھر مدام تکانو کو احساس ہوگا کہ پکاسو اور اس کا گروپ ہر لحاظ سے نکوف سے بہتر ہو کارکردگی کا حامل ہے۔ پکاسو نے کہا، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں باس۔ آپ کا مقصد ہے کہ مدام تکانو کو اس وقت ہوش میں لایا جائے جب ہم خود ان کا سارا مشن مکمل کر چکے ہوں۔ ماجر نے سر لاتے ہوئے کہا اور پکاسو نے بے اختیار مسکرا دیا۔ گڈ، تمہاری یہی ذہانت مجھے بہت پسند ہے مارجر، تم فوراً بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہو۔ یہ ایک پسماندہ سا ملک ہے، اس لیے یہاں کی سیکرٹ سروس بھی ایسی ہی ہوگی۔ میں نے ٹیپ سنی ہے، وہ غیر ملکی لڑکی جولیا پاکستان سیکرٹ سروس میں خاص اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے چیفز نے اسے براہ راست فون کر کے مدام تکانو کی نگرانی کا حکم دیا، اس لیے اس لڑکی سے ہم ساری تفصیلات آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ پکاسو نے کہا، باس آپ اسے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں وہ کس طرح طوطے کی طرح بولتی ہے۔ میں ان لڑکیوں کی زبان کھلوانی اچھی طرح جانتا ہوں۔ مارجر نے کہا، ٹھیک ہے۔ پکاسو نے کہا اور مارجر کی آنکھوں میں انوکھی چمک سی ابھر آئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک خاصی وسیع عمارت کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ مارجر نے مخصوص انداز میں ہارن دیے تو پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک مسلح نوجوان باہر آ گیا۔ پھاٹک کھولو کارٹیر، مارجر نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر دیکھتے ہوئے کہا، یس باس۔ نوجوان نے مودبانہ لہجے میں کہا اور واپس کھڑکی میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں میں پھاٹک کھل گیا اور مارجر کار اندر لے گیا۔ وسیع و عریض پورچ میں دو کاریں پہلے سے موجود تھیں۔ مارجر نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ برآمدے میں مشین گنوں سے مسلح افراد موجود تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ اسی لمحے راہداری میں سے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ایک لمبا ترنگا نوجوان نمودار ہوا۔ اس کی پیشانی پر سرخ رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ 33 وہ غیر ملکی لڑکی کہاں ہے؟ پکاسو نے تخمانہ لہجے میں کہا، زیرو ہال میں باس، اپنے ساتھیوں سمیت۔ 33 نے جواب دیا، اسے وہاں سے اٹھا کر ریڈ روم میں تصون سے اچھی طرح باندھ دو اور پھر انہیں انجیکشن لگا کر ہوش میں لے آؤ۔ ہم نے اس سے اہم باتیں پوچھنی اور سنو، مجھے میرا اسپیشل ہینڈر بھی لا دو، اس دوران ہم زیرو روم میں رہیں گے۔ مارجر نے تیز لہجے میں کہا، یس باس۔ 33 نے کہا اور واپس مڑ گیا جبکہ مارجر اور پکاسو دونوں ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئے۔ میں زیادہ دیر مدام تکانو کو بے ہوش نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے تم انہیں پوچھ گچھ میں دیر نہیں کرنی۔ پکاسو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، آپ بے فکر ہیں باس۔ مارجر نے کہا اور ایک کونے میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس کے اندر سے ایک باریک مگر انتہائی تیز دھار کا خنجر نکالا اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور 33 اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاص ساخت کا ہنٹر تھا۔ باس وہ ہوش میں آ چکی ہے، 33 نے مودبانہ لہجے میں کہا اور وہ خاص ساخت کا ہنٹر اس نے مارجر کی طرف بڑھا دیا۔